جماعت اسلامی پوری قوم کی آواز بنی اور ان مسئلوں کو اس نے ایڈریس کیا کہ جو پاکستان میں کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا تھا۔ حکومتی پارٹیاں اپنے کاموں میں مگن اور اپوزیشن پارٹیوں کے اپنے مسائل، لیکن عوام کا جو مسئلہ بجلی کے بل، تنخواہ داروں کی تنخواہوں میں جو نئے ٹیکسوں کا اضافہ، تاجروں صنعت کاروں کی تکلیف اور اسی طرح سے مہنگائی اور بے روزگاری، اس پورے مسئلے پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ جماعت اسلامی نے پچھلے الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کی اور اپنے پرچم اور اپنے نشان پر پورے پاکستان میں الیکشن لڑا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ الیکشن ایک مذاق بن گیا۔ اگرچہ کہ پاکستان میں جماعت اسلامی نے پیش رفت کی اور ووٹوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کیا، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ الیکٹورل پوزیشن کے اعتبار سے جماعت اسلامی اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل نہیں کر سکی۔ شہر کراچی میں یہ زیادتی کی گئی کہ جہاں جماعت اسلامی پہلے بلدیات میں جیت گئی تو اس کے میئر کو نہیں آنے دیا گیا، اور قومی اور جو صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات تھے اس میں بھی فارم 47 کی بنیاد پر MQM اور پیپلز پارٹی کا قبضہ کرا دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ شہر کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ تھے اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور جب یہ ساری صورتحال تھی، جب ہم کوئی بھی ایشو لے کر چلتے تھے تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے اور سیاسی اعتبار سے وہ کس درجے میں ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس غم سے اب آزاد ہوں گے کہ انتخاب کب ہوگا اور اس میں الیکشن ہم کس طرح سے حصہ لیں گے۔ جب انتخاب آئے گا تو اس کی بھی پوری تیاری کریں گے، لیکن ہم نے ایک پالیسی وضع کی کہ اب پاکستان کے عوام کا ہر مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہوگا، کسانوں کا مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب کسانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کوئی پارٹی سامنے نہیں آئی، جماعت اسلامی نے ان کا مقدمہ لڑا، ان کی کمیٹیوں کی تشکیل دی گئی ہے اور مزید ان کمیٹیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بجلی کے بم گرنے لگے، اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا، کہیں سے کوئی آواز نہیں تھی۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے اس مقدمے کو لڑیں گے۔ احتجاج کیا گیا، پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور بالآخر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ ایک دھرنا دیں گے۔ ہمارے اس دھرنے کو روکنے کی کوشش کی گئی، کنٹینرز لگا دیے گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ دھرنا کسی تصادم میں تبدیل ہو جائے۔ ہم نے حکومت کی اس سازش کو ناکام کر دیا اور اس تصادم سے بچتے ہوئے ہم نے یہاں پر مری روڈ پر ایک بستی کو قائم کر لیا۔ یہ بستی کیا تھی؟ یہ بستی پاکستان کی امنگوں کی ترجمان بن گئی الحمدللہ۔ اور آج آپ نے اپنا پہلا اس پہل اتنا طاقتور کیا ہے کہ حکومت کو بہرحال گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، اور 4 مذاکرات میں جو چیز وہ مان نہیں رہے تھے آج انہوں نے تحریری طور پر وہ ساری باتیں تسلیم کی ہیں، اور کوئی عمومی اور ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ ٹائم لائن کے ساتھ ہم نے ان سے دستخط لیے ہیں۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بات جو طے کر دی جائے اور اس میں ٹائم لائن بھی طے ہو تو پھر اس کے بعد اور جو انہوں نے IMF اور دیگر اپنے مسائل بتائے، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ فوری طور پر کون سی چیز ہو سکتی ہے اور فوری طور پر کون سے کام پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی ٹاسک فورس کی بات ہے اور 45 دن کا وہ وقفہ ہے جس میں بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں گی اور جس میں تنخواہ دار لوگوں کو ان کا حق ملے گا اور اس سلیب کو ریوائز کیا جائے گا۔ اور ہم یہ چھوڑ کے یہاں سے جائیں گے نہیں، بلکہ ہم اپنے دھرنوں سے اس معاہدے کا پہرا دیں گے، ہم اپنے احتجاج سے اس معاہدے کا پہرا دیں گے، اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم ملک گیر ہڑتال بھی اسی عرصے کے دوران کریں گے تاکہ عوام کا یہ پریشر ان کے اوپر سے کم نہ ہو سکے۔ صرف اس لیے اس دھرنے کو مؤخر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ بات پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کسی انا اور ضد کی وجہ سے، اپنی پارٹی ضد یا لیڈرشپ کی ضد کی وجہ سے عوام کی ترجمانی نہیں کرتی بلکہ حقائق کا ادراک کرتی ہے۔ ہم نے حکومت کو اپنے معاہدے کے ذریعے سے باندھا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہم ان معاہدے پہ عمل درآمد کروائیں گے، اور جب عوام کو براہ راست ریلیف حاصل ہوگا تو اللہ نے چاہا خود بخود یہ تحریک آگے بڑھتی چلی جائے گی اور یہ تحریک ایک بڑے قومی دھارے میں تبدیل ہو جائے گی۔